Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. ہمارا ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ آپ سے پہلے آئے۔ قرآن پاک میں تقریباً 200 آیات عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں احادیث رسول ہیں جن کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اور یہ عقیدہ کوئی آج سے نہیں ہے، نیا عقیدہ نہیں ہے، جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بلکہ آپ کے پیدا ہونے سے بھی پہلے یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخر میں آئیں گے، اور آپ آخر میں آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے آپ کی آمد کی اطلاع کی، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنی امت کو، اپنے پر ایمان لانے والوں کو یہ بات وہ ضرور کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد سب سے آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس بات کا تعلق عقیدے سے ہے، اعمال سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے ہے۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں تعریفیں کرے، آپ کے کمالات کو مانے، آپ کے معجزات کا اقرار کرے، آپ کے حسن و جمال کو مانے، آپ کی عظمت کو مانے، آپ کی رفعت کو مانے، آپ کے مقام و شان کو مانے، اور دن رات آپ کی مدح سراہی کرے، آپ کی تعریفیں کرے، آپ کے گنگنائے، لیکن وہ آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور سب سے حسین تھے، وہ کہتا ہے کہ حضور معراج پر گئے، وہ کہتا ہے کہ حضور عظیمانہ اخلاق کے مالک تھے، وہ کہتا ہے کہ تمام نبیوں کے آپ سردار تھے، وہ کہتا ہے کہ تمام پیغمبروں سے آپ افضل تھے، یہ سب کچھ کہتا ہے، لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ مردود ہے، اس کا سب کچھ کہنا مردود ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے یہ ماننا ضروری ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو مالک مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، اللہ کو مسعود مانتا ہے، اللہ کو معبود مانتا ہے، کل کائنات کا بادشاہ مانتا ہے، خالق مطلق مانتا ہے، ساری صفات کو مانتا ہے اور اقرار کرتا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو نہیں مانتا، تو باقی اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہے۔ وہ آدمی ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر نہیں ہے، جب تک اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کا اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ کی عظمتوں کا اقرار کرنا قابل اعتبار نہیں ہے۔
قابل قبول نہیں ہے۔ توحید یہ بنیاد ہے، اللہ ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور بالکل سادہ الفاظ میں آسان سی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی دوسری سورت سورت بقرہ، اور سب سے بڑی سورت سورت بقرہ، سورت بقرہ کا پہلا رکوع، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ آیت شریفہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس میں تین چیزیں بیان کی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے لیے عقیدہ کی تین چیزیں بیان فرمائیں کہ ایمان والے وہ ہیں بما انزل الیک، جو آپ پر کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائیں، یہ پہلی چیز۔ وما انزل من قبلک، یہ دوسری چیز ہے کہ جو آپ سے پہلے نبیوں پر کتاب اتاری گئی ہے، تورات، انجیل، زبور، ان پر بھی وہ ایمان لائے۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے، بعد کا ذکر نہیں کہ جو آپ کے بعد بھی اتاری جائیں، کیونکہ بعد کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس پر کوئی کتاب اتاری جاتی۔ قادیانی کہتے ہیں کہ غلام احمد نبی ہے، اور اس پر جو کتاب اتاری گئی اس کا نام تذکرہ ہے، اور اس میں پنجابی کی آیات بھی ہیں، اردو کی بھی ہیں، انگریزی کی بھی، ہر زبان کی آیتیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتاری گئی یعنی قرآن کریم، اس پر ایمان لائے۔ آپ سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئیں ان پر ایمان لائے، اور آگے ذکر کیا وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایمان لائے۔ بھائی یہ تین چیزیں، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وما انزل من قبلک کے ساتھ وما انزل من بعد بھی ہوتا، آپ سے پہلے جو اتاری گئیں ان پر بھی، آپ کے بعد جو اتاری گئیں ان پر بھی، من بعد کا ذکر نہیں۔ وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک، اور آگے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آپ سے پہلے جو اتاری گئیں ان پر، اور پھر آخرت پر۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بعد آخرت کا ذکر کیا گیا، تو آپ کے بعد آخرت تک، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول پیغمبر نہیں ہوگا، نہ ذلی نبی ہوگا نہ بروزی نبی ہوگا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے آدمی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے بارے میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ مفتی حسن کو دیکھ لے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کا جو بھی کام کرے گا، جس درجے میں کرے گا، وہ جنتی ہے، تھوڑا کرے یا زیادہ کرے وہ جنتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آپ نے بہت سارے ارشاد فرمائے۔ ایک ارشاد یہ فرمایا
آنا وساعتوں کا ہاتین، میرے اور قیامت کے آنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے 2 انگلیاں ایسے اٹھائیں، یہ سمجھے کہ یہ شہادت کی انگلی میں ہوں اور اس کے ساتھ والی بڑی انگلی یہ قیامت ہے۔ میرے بعد اب قیامت آئے گی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی اور قیامت تک کوئی میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا فرض محال اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، پھر عمر ہوتے جو میرے بعد نبی بن کر آتے، لیکن مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا صحابہ کرام کہ ایک آدمی نے مکان تعمیر کیا، اور یہ بخاری شریف جلد ثانی میں موجود ہے۔ پھر دوستوں کو اس نے بلایا کہ میرا مکان دیکھیں۔ دوستوں نے جا کر اس کا مکان دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، کمروں کا جائزہ لیا، بڑے ہی خوبصورت تھے، لیکن ایک جگہ پر ان کی نظر پڑی اسی مکان میں کہ ایک اینٹ نہیں ہے، وہاں سوراخ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورا مکان تو آپ کو بڑا خوبصورت ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ یہ ایک اینٹ نہیں ہے یہاں پر، اس کی وجہ سے خوبصورتی میں کمی آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت بتانے کے لیے یہ تمہیں مثال دی ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ تمام کے تمام اینٹوں کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا محال تیار کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام آئے، قصر نبوت میں جڑ گئے، پھر نوح علیہ السلام آئے، وہ بھی قصر نبوت کا حصہ بن گئے، پھر ابراہیم آئے، پھر اسحاق آئے، پھر یعقوب آئے، پھر یوسف آئے، پھر موسیٰ آئے، پھر عیسیٰ آئے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور یہ نبوت کا محل تعمیر ہوتا گیا۔ جیسے جیسے نبی آتے گئے اس کی تعمیر تکمیل کی طرف جاتی رہی، بالآخر اس قصر نبوت کی، نبوت کے اس محل کی ابھی ایک اینٹ باقی تھی۔ جب اللہ نے مجھے بھیجا تو وہ اس محل کی ایک اینٹ بھی مکمل ہو گئی اور یہ مکمل طور پر تعمیر ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنایا تھا، مجھ پر قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ کس طریقے سے، کس آسان انداز سے پیارے آقا نے عقیدہ ختم نبوت سمجھایا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی بڑی مشہور تھی۔ کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اس کا استقبال کرتے، صرف نظر اس سے کہ وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، واقف ہے یا نہیں واقف ہے، دور سے آیا ہے قریب سے آیا ہے، آپ مہمان نوازی کرتے، آپ کا اس کا احترام، آپ اس کا احترام کرتے، آپ اس کو وقت دیتے، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے، اس کی باتیں سنتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مہمان آئے، اور ریاض کے ساتھ ایک بستی ہے، بستی یمامہ، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو حنیفہ۔ وہاں سے چند مہمان آئے اور ان مہمانوں میں ایک کا نام تھا مسیلمہ، وہ بھی آیا حضور کی خدمت میں۔ اور یہ آئے کیوں؟ ایمان لانے کے لیے، آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے، ہلکا بگوش اسلام ہونے کے لیے آئے۔
چند افراد ایسے ہیں جب وہ ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آتے تو وہ کوئی شرطیں لگاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرائط کو قبول کرتے، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے ایمان لانے کے لیے 2 آدمی چلے اور ان کے چلنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دے دیا، خبر دے دی کہ مکہ سے جو 2 آدمی آ رہے ہیں یہ مکہ کے بڑے سردار ہیں، مانے تانے آدمی ہیں اور بڑے ذہین فتین انسان ہیں اور بڑے بہادر ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ 2 آئے، ایک کا نام خالد بن ولید تھا، دوسرے کا نام عمر بن عاص تھا۔ خالد بن ولید نے تو بغیر کسی شرط لگانے کے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن عمر بن عاص کی طرف جب حضور نے ہاتھ بڑھایا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی کلمہ پڑھ لے، آئے بھی اسی لیے، لیکن انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ کہا کہ ایک شرط پر کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں بڑا بدکار آدمی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، زندگی میں مجھ سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اگر آپ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا تو کلمہ پڑھ، ایمان لے آ، میں ضامن بنتا ہوں اللہ تیرے تمام جرائم کو معاف بھی کر دے گا اور تجھے جنت میں داخل بھی کرے گا۔ تو اس نے اس بنیاد پر، اس شرط پر کلمہ پڑھا۔ اور یہ جو بستی یمامہ سے چند آدمی آئے تھے اور ان میں ایک مسیلمہ بھی تھا، اس نے آ کر یہ شرط لگائی کہ میں آپ کا کلمہ تب پڑھتا ہوں، مسلمان تب ہوتا ہوں کہ میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، ساری شرطیں منظور ہیں لیکن یہ منظور نہیں، میرے بعد کیسے نبی تو ہو سکتا ہے؟ میرے بعد تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، پکا فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا میں شرط میں ترمیم کرتا ہوں، چلو اتنا لکھ کر دے دیں، اتنا کہہ دیں کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، بنی حنیفہ قبیلے کا، تو یہ لکھ دیں کہ میں اپنے قبیلے کا آپ کے بعد نبی بن جاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس بنیاد پر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو یہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، ہرگز تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وہ یہ بات سن کر واپس چلا گیا اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، لیکن ان کے ذہن میں شیطنت تھی، فطور تھا، وہ ایک فتنہ بنا، اپنے علاقے میں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضور موجود ہیں، آپ باحیات ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، لیکن اس نے اپنے علاقے میں جا کر دعویٰ کر لیا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھی نبوت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور قبیلے والوں نے اس کو نبی بھی تسلیم کر لیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اس کے چنگل میں آ رہے ہیں اور اس کے دلائل سن کر وہ بھی اس کو نبی مان رہے ہیں، گویا وہ مرتد ہو رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیلمہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کا ایک دستہ تیار کیا اور اس دستے کا امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے غلام تھے۔
ان کو امیر بنایا. دستہ ابھی روانہ ہونے لگا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کا وصال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق متفقہ طور پر خلیفہ بنائے گئے. آپ خلیفۃ الرسول بنے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ جو دستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے، جو لشکر ترتیب دیا ہے اور جس کا امیر زید بن حارثہ کو بنایا ہے، وہ دستہ اب روانہ ہوگا، وہ نہیں رکے گا. صحابہ نے آ کر یہ مشورے دیے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، فلاں علاقے میں نئے نئے مسلمان ہونے والوں نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا ہے، وہ بھی مرتد ہو چکے ہیں، ان کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے، اور فلاں جگہ پر صحابہ کا دستہ بھیجنا ہے، فلاں جگہ پر بھیجنا ہے. اور صحابہ کے روانہ بھی ہو چکے تھے حضور کی زندگی میں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کا مشورہ نہیں سنا، کسی کی بات نہیں مانی. فرمایا کہ نہیں، مسیلمہ کے مقابلے میں جو پیارے آقا نے دستہ روانہ کیا ہے وہ جائے گا. لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا. اس دستے کا مسیلمہ کی فوج سے مقابلہ ہوا. یہ پہلی جنگ تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لڑی جا رہی تھی. لیکن صحابہ تھوڑے تھے اور اس کی فوج بہت زیادہ تھی. بہت سارے نئے نئے مسلمان اس کو نبی مان کر مرتد ہو چکے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. مسیلمہ کذاب کا لشکر 28,000 مرتدین پر مشتمل تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے پھر حضرت خالد بن ولید کو بلایا، ان کی طرف قاصد روانہ کیا. وہ روم میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ وہاں بھی دستہ ایک روانہ ہوا تھا اور اس کے امیر خالد بن ولید بن چکے تھے. آپ نے اس مسئلے کو اتنا ضروری سمجھا کہ آپ نے فرمایا تیز رو، گھوڑا دوڑا کر کون جلدی سے جلدی خالد بن ولید تک پہنچے گا. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، آپ نے اس کو دوڑایا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک ہفتے کے اندر اندر خالد بن، یعنی ایک ہفتے میں اس نے 1200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر تبوک میں پہنچا. مدینہ سے تبوک 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پہنچے. خالد بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق کا خط دیا کہ آپ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑیں، اور اگر چل رہے ہیں تو تیز چل پڑیں، اور اگر جنگ میں مصروف ہیں تو جنگ بھی یہ چھوڑ دیں، اس لیے کہ اس جنگ سے زیادہ ضروری منکرین ختم نبوت کا مقابلہ ہے، یہ بعد میں ہوتی رہے. تو آپ نے خالد بن ولید کو طلب کیا. وہ اپنے لشکر لوگ کو لے کر مسیلمہ کذاب تک پہنچے، بستی یمامہ میں پہنچے. بہت بڑا لشکر اور گمسان کی جنگ ہوئی. اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. تحفظ ختم نبوت کی پہلی جنگ، اور صحابہ کتنے شہید ہوئے؟ 1200. اور اس میں 700 صحابہ وہ تھے جو حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، وہ شہید ہوئے. بہت بڑا حادثہ تھا. اتنے شہید تو حضور کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی. جس جنگ میں آپ تشریف لے جاتے تھے اس جنگ کو کہتے تھے غزوہ، اور جس جنگ میں آپ نہیں جاتے تھے، صحابہ کا لشکر آپ تیار کر کے روانہ کرتے تھے، اس جنگ کو کہا جاتا ہے سریہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 200 سے زیادہ سریے صحابہ کو لشکر بنا کر آپ نے بھیجا، اور 27 جنگیں جن میں آپ خود شامل تھے وہ لڑی گئیں. اور آپ کی زندگی میں مدنی 10 سالہ دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے.
صرف 259 صحابہ دین کی سربلندی کے لیے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، حنین میں، تبوک میں، جو آپ کی زندگی میں جنگیں لڑی گئی، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب سے صحابہ کرام نے جو جنگ لڑی، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، لیکن جنگ جاری رہی۔ اس جنگ میں صحابہ کے لشکر میں حضرت واشی بھی تھے، اور یہ واشی وہ ہے جس نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور صرف شہید نہیں، شہادت کے بعد ان کے بدن کے ٹکڑے کیے تھے، ان کے ناک کان کاٹ دیے تھے، ان کی آنکھیں نکال دی تھی، ان کے ہونٹ کاٹ دیے تھے، ان کے چہرے کا مسئلہ کر دیا تھا۔ یہ وہ ہے، لیکن بعد میں یہ ایمان لے آیا، اس نے حضور کو پیغام بھیجا کہ میں اپنے اس جرم پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، کوئی میرے ایمان لانے کی گنجائش ہے؟ میں اگر کلمہ پڑھوں تو میرا کلمہ قابل قبول ہوگا؟ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی جب واشی نے حضور تک پیغام پہنچایا تو حضور مسکرائے، فرمایا کہ گنجائش ہے، تیرے جیسے مجرموں کی اور قاتلوں کی بھی اسلام میں گنجائش ہے، اسلام کا دامن تنگ نہیں ہے، بہت وسیع دامن ہے۔ ڈاکو آئے گا اس کا بھی کلمہ قبول کیا جائے گا، قاتل آئے گا اس کا بھی کلمہ قبول کیا جائے گا، جو بھی آئے اسلام کے دامن میں آئے گا تو ہم قبول کریں گے۔ واشی نے کلمہ پڑھا، صحابہ میں شامل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری ایک بات ماننا، جب بھی میری محفل میں آنا میرے سامنے نہیں بیٹھنا کہ مجھے تجھے دیکھ کر میرا چچا یاد آئے گا، جب بھی آئے میری پشت کی طرف بیٹھنا، لیکن تیرا ایمان قابل قبول ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد واشی کے دل میں یہ تھا کہ میں نے جو اتنا بڑا حالت کفر میں جرم کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے چچے کو میں نے شہید کیا، جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا سید الشہداء امیر حمزہ کہ تمام شہیدوں کا سردار، قیامت تک آنے والے تمام شہداء کا سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے، شہید الشہداء۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، واشی کے دل میں احساس تھا اب میں کوئی اتنا بڑا کارنامہ بھی تو سر انجام دوں کہ جو اس گناہ کا، اس جرم کا کفارہ بن جائے۔ تو صحابہ کے اس لشکر میں واشی بھی شامل تھا، اور وہ اس طاق میں تھا کہ مسیلمہ کذاب کو، جھوٹا مدعی نبوت، اس کو میں قتل کروں، یہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو۔ تو لہذا ایسا ہی ہوا کہ مسیلمہ کذاب کو واشی نے قتل کیا۔ جب واشی نے قتل کیا، حضرت ابوبکر صدیق تک یہ اطلاع ملی کہ مسیلمہ کذاب قتل ہو چکا ہے اور اس کو قتل بھی واشی نے کیا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق سجدے میں گر گئے اور سجدہ شکر بجا لائے، اور یہ اس کو پیغام پہنچایا واشی کو کہ تو نے جو حالت کفر میں اتنا بڑا جرم کیا تھا، اللہ نے اس کا کفارہ بنا دیا کہ تو نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جب صحابہ کا لشکر پہنچتا ہے تو مسیلمہ کذاب اپنے حواریوں کے ساتھ وہ اپنے قلعہ میں بند ہو جاتا ہے، اور قلعے کی بڑی بڑی دیواریں تھیں اور دروازہ بھی بہت بلندی پر تھا، 24 فٹ کی بلندی پر دروازہ تھا، اور ایسے ہی دیواریں، اور وہ باندھے اندر، اور قلعے میں انہوں نے اپنا خرد و نوش کا سامان رکھا ہوا 1 سال تک، چاہے باہر نہ آئے۔ تو صحابہ بڑے پریشان تھے کہ آپ کیسے کریں۔ اب 2 راستے تھے، یا تو ہم واپس لوٹ جائیں یا دروازے پر انتظار کریں کہ جب بھی نکلے گا مقابلہ ہوگا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم قلعے کو توڑیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی حکم یہی ہے کہ اس وقت تک تم واپس نہیں آؤ گے جب تک مسیلمہ کو واصل جہنم نہ کر دو گے۔ تو لہذا
ان صحابہ میں ایک صحابی تیار ہوئے، حضرت برا بن مالک، حضرت انس بن مالک کے بڑے بھائی، کہ مجھے آپ کسی طریقے سے اس دروازے سے اٹھا کر اندر کر دیں، میں دروازہ کھولوں گا۔ کہ تم کیسے کھولو گے؟ اندر تو تیر انداز ہیں، وہ تمہیں مار دیں گے، تلواریں ان کے ہاتھ میں، اور اتنا بڑا دروازہ۔ لہذا ایک صحابی بیٹھے، ان پر ایک اور صحابی بیٹھے، ان کے شانوں پر اور صحابی بیٹھے، ان کے صحابی پھر ایک اور بیٹھے، پھر ان کے اوپر حضرت برا بیٹھے، پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے جو ان پر بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ یہ گویا ایک صحابہ کرام نے سیڑھی بنا لی، صحابہ پر صحابی، صحابی پر صحابی، اور برا سب سے اوپر، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ دروازے کی اوپر والی جگہ پر پہنچ گئے، اور وہ دروازہ پھلانگ کر جب اندر گئے، 60 آدمی جن کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں، ان سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر دروازہ کھولا، دروازہ جب کھلا تو صحابہ اندر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی جانے والی جنگ، اس کی تکمیل حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ یہ پہلی جنگ ہے جس جنگ میں 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت پر جان دے گئے۔ تو یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی یہاں مرزائی تو ہے نہیں، تو عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں مرزائی ہوں، جہاں منکرین ہوں، وہاں کریں۔ تو اذانیں بھی تو ہو رہی ہیں، ہر شہر میں، ہر بستی میں اذانیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی اذان ہوگی، فجر کی بھی اذانیں ہوئی ہیں۔ تو کیا یہاں کوئی اذان کا منکر ہے اس لیے اذانیں ہو رہی ہیں؟ نہیں جی، منکر نہیں ہیں۔ تو فرمایا پھر عقیدہ ختم نبوت ہر جگہ پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی منکر ہو یا نہ ہو، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کا اظہار ہر موقع پر ضروری ہوگا، ہر چوراہے پر ضروری ہوگا، ہر چوک پر ضروری ہوگا، کوئی منکر اس کا ہو یا نہ ہو۔ اور قادیانی، ان کو تو سارا سوا سو سال ہوئے۔ 1907 میں یا 8 میں غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ تو اب کی بات ہے، یہ تو 20ویں صدی کی بات ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو تو 14 صدیاں بیت چکی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جاری ہے، اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، کہتے ہیں جی یہ مرزائی تو ہے لیکن وہ تو نمازی ہے، وہ تو بھائی قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ تو حدیثیں بھی پڑھتا ہے، وہ تو بڑا با اخلاق ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑی سخاوتیں کرتا ہے۔ تو سن لے، یاد رکھے، ایک آدمی تہجد گزار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، پگڑی ہو، ٹوپی ہو، سخاوتیں کرے، قرآن پڑھے، لیکن اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کی کوئی نماز نہیں، کوئی سخاوت نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کیونکہ بنیاد ہی اس کی ٹیڑھی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، جب بنیاد ہی نہیں ہے، اعمال تو اس اوپر عمارت ہے، اس عمارت پر کوئی اعتماد نہیں جس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی بنیاد ہے، اس لیے اس کا تحفظ ہر کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی پر فرض ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہر کلمہ گو مسلمان پر، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ نیکوکار ہو، اس پر فرض ہے۔ اور بقول مفتی حسن دامت برکاتہم العالیہ کے، جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا، جو بھی ختم نبوت کا کام کرے گا وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق